غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر 10 سال تھی۔ والد محترم لے کر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے میرے استاد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی محبت بھری نگاہ سے اس بچے کو دیکھیے اور اس بچے کے لیے دعا کر دیجیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا کہ اے اللہ، دین کی کامیابی، دین کی نصرت، دین کی فتح اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا اس بچے کے واسطے۔ اور غوث پاک نے اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کو بشارت دی کہ یہ بچہ مجھے مستقبل میں مسلمانوں کا عظیم لیڈر معلوم ہوتا ہے۔ اور ہوا کچھ یوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا، اس قافلے والوں کے سامنے ایک عیسائی اس نے توہین کی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ جملہ سنا کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہوئی، تو اس وقت انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے توفیق دے کہ میں نبی کی شان میں توہین کرنے والے اس بدبخت کرسچن کو مار کے دم لوں، یا تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا، اور اگر یہ کام میں نہ کر سکوں تو یا اللہ مجھے ایمان کی حالت میں ابھی دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق دے دے۔ خیر وہ زمانہ بھی آیا کہ جب آپ فاتح بیت المقدس بنے، اور بیت المقدس کی زمین پہ جب آپ گئے فاتح بن کر، تو وہاں کے جتنے بھی کرسچن جتنے بھی لوگ تھے ان کو پکڑا گیا۔ تو سلطان نے کہا آج کے دن جتنے بھی کرسچن صلیبی پکڑے گئے سب کو معافی ہے، لیکن اس شخص کو معافی نہیں ہے جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو سلطان نے اس بندے کو ایک بیچ روڈ پر پلر کے سامنے باندھ دیا اور مسلمانوں کو کہا کہ آج کے دن سارے کرسچنوں کو معاف کر دو، اور اس بدبخت انسان کو سزا سنانے کے لیے اور تاریخ کے اوراق کے اندر اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کو میں نے باندھ دیا ہے، اور اے لوگوں آتے جاؤ اور اس کے چہرے پر تھوکو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا بندہ دنیا میں زندہ رہنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ تو سلطان نے اس کو باندھ دیا اور لوگ آتے گئے اور لوگوں نے اس کے چہرے پر دیکھ کر تھوکا، اور سلطان نے آخر میں کہا کہ لوگوں نے تھوک دیا، اب میرا کام ہے، اب میری باری ہے، جس کے لیے میں نے کئی دنوں سے کئی راتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا جب تک میں تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے اس بدبخت انسان کی گردن نہ مار دوں۔ سلطان نے اپنے تلوار کو اٹھایا اور اس کی گردن آپ نے مار دی، اور اس طرح اس بدبخت انسان کا قلع کما ہوا۔